بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے۔ کوئی تالیاں نہیں بجا رہا، اب بجا رہے ہیں، تم بھی نہیں بجا رہے؟ اچھا بھائی، بیت بازی کا آج ہے فرسٹ ایلیمینیشن راؤنڈ۔ ایلیمینیشن راؤنڈ پہلا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے باہر نکالنے والا راؤنڈ، باہر نکالنا۔ آج دونوں ٹیمیں باہر چلی آئیں گے۔ اچھا، دو ٹیم آج ہمارے ساتھ ہیں بیت بازی میں، اور ظاہر ہے کہ یہ بس ناک آؤٹ مراحل ہیں کہ ایک ٹیم جس میں رہے گی، ایک ٹیم چلی جائے گی۔ آج کی ہماری دو ٹیم میں شامل ہیں آصف علی واسق صاحب اور اقصی ارم رضا۔ کل آپ لوگ تھے؟ کل بھی آپ لوگ ہی تھے؟ ٹھیک ہے، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے، اور احمد طلال اور مشتاق احمد ہیں کی ای ایم یو لاہور اور پنجاب یونیورسٹی سے۔ اور آج کا جو ونر ہے ظاہر ہے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا، یعنی کہ حبیب آئل کی کار کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ 29 رمضان المبارک، کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ 29 رمضان المبارک کو بیت بازی کے فائنل ونر کو انعام کے طور پر حبیب آئل کی گاڑی دی جائے گی۔ کیوں 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 گاڑی دی جائے گی؟ اچھا کیوں گاڑی دی جائے؟ کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، اس لیے گاڑی دی جائے گی۔ صحیح ہے، شاعری واقعی دل کا معاملہ ہے۔ ہاں تو، اور رنر اپ کے لیے آ جائیں قرشی جامع شیریں جزا فوڈ اور صوفی کے گفٹ ہیمپرز۔ بھائی اب سن لیں کنٹرول روم والے، اب جب اقرار صاحب شعر پڑھیں گے یا جنید بھائی، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ ہاں چلو میرے پاس بھی اسٹاپ واچ آ گئی ہے، اب تمہاری محتاجی ختم، اب میں خود ٹائم نوٹ کروں گا، نہ سنو اب کچھ بھی، چھوڑ دو۔ ہاں وہ بتا دینا، ٹھیک ہے بتا دینا، یہ ٹائم خود مینیج کر لیں گے۔ آپ کے شعر کے آغاز کے بعد اسٹاپ واچ کھولوں تو 10 منٹ رکھیں، 10 منٹ، بہترین، تاکہ آخر میں 1 منٹ اگر بچ جائیں تو آپ نے کچھ بھی اور نہ ہو۔ جی سنائیں بھائی، کون شعر سنا رہا ہے؟ یہ مجھے کل پتہ چلا جنید بھائی کہ دل دل پاکستان شعیب منصور صاحب نے، شعیب منصور، تو وہ اس کا مطلب باقاعدہ لکھتے ہیں، اور اگر کچھ بہت ان کا ہی کچھ عطا ہو اچھے جائے، شاعر ہیں، بہت ہی اچھے شاعر ہیں۔ اگر کوئی ان کے شعر سے آغاز کریں آج، کیا بات ہے ان کا۔ اچھا، ہاں، شعیب کے شعر سے میرے استاد بھی ہیں اور بہت ہی قریبی دوست بھی۔ ویسے تو میں شعیب صاحب کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی بدقسمتی یہ ہے سب سے بڑی کہ آپ کے اشعار مجھے گانے پڑے، ورنہ ایک ان کا یہ مجھے بہت پسند ہے کہ تم دور تھے تو کیا ہوا، تم دور تھے تو کیا ہوا، تم مل گئے تو کیا ہوا، ویرانیاں کم نہ ہوئیں، تنہا تھا میں تنہا رہا۔ تنہا تھا میں تنہا رہا۔ اب باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ نے کوئی بات کرنی ہے پارٹیسپینٹ سے، بتانا ہے آپ نے تو بتا، بس ایک ایک شعر کا، ایک ایک مصرے کا، ایک ایک لفظ کا خیال رکھیے گا۔ آپ کہہ رہے تھے 5 منٹ یہ کر لیں، پھر 5 منٹ وہ کر لیں۔ ہاں ہاں یہ کر لیتے ہیں، 5 منٹ آپ خوب اچھے اشعار کا مقابلہ کیجئے، اور 5 منٹ بعد اگر کوئی آپ چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کا کوئی لفظ ہے، ورنہ پھر جنید بھائی مداخلت کریں گے، اللہ خوش۔ اور وہ مداخلت بے جا نہیں ہوگی۔ وقت شروع ہو گیا ہے، اب الف جی۔ آیا تھا گھر سے ایک جھلک دیکھنے تیری، میں کھو کے رہ گیا تیرے بچوں کے شور میں۔ نون۔ نہ جانے آج بھی کیوں نیند اڑ گئی انور، کچھ ایسی تیز تو پتی نہیں تھی چائے میں۔ نون۔ عجیب، آپ نے اس میں بولا جی 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 نون۔ نہ تیرنے کے ہنر سے واقف، نہ ہم ہیں پختہ سفینے والے، تیری شفاعت کے آسرے پر رواں دواں ہیں مدینے والے۔ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ۔ یہ میرے ساتھ جو گزری سو وہ گزری، پر میں اپنے بچوں کو محبت کی اجازت دوں گا۔ افلاس نے بچوں کو بھی سنجیدگی بخشی، سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ۔ یہ یہاں تو شہد کی مکھی بھی خوش نہیں رہتی، اچھا، یہ شہر چادریں پھولوں پہ تان دیتا ہے۔ یہ یوں تو نہیں ہے پہلے سہارے بنائے تھے، دریا بنا کے اس نے کنارے بنائے تھے، اب عشرت و نشاط کا سامان ہو تو ہوں، ہم نے تو دیپ خوف کے مارے بنائے تھے۔ یہ
یہ غم نہیں کہ وہ مجھ سے وفا نہیں کرتا، ستم تو یہ ہے کہ کہتا ہے جا نہیں کرتا، اور یہ شہر ایسے حریصوں کا شہر ہے کہ جہاں فقیر بھیک لیے بن دعا نہیں کرتا۔ الف اگر لاہور ہے آباد ایک دلی کی گلیوں میں، کراچی میں بھی ایک چھوٹا سا ہندوستان رہتا ہے۔ سنائے یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ یہ واہ، یہ زندگی تو مجھے تیرے پاس لے آئی، یہ راستہ تو کہیں اور جایا کرتا تھا۔ الف آج پھر ماں مجھے مارے گی بہت رونے پر، آج پھر گاؤں میں آیا ہے کھلونے والا۔ الف بہت اچھے، بہت اچھے۔ اس وقت وہاں کون دھواں دیکھنے جائے، اخبار میں پڑھ لیں گے کہاں آگ لگی تھی۔ ہاں ٹکر میں دیکھ لیں گے ڈیوی۔ یہ کیس ویس کے قصے نہیں سناؤ مجھے، اچھا میں دشت عشق میں صدیاں گزار آیا ہوں۔ نون نئی ہوا میں مہک ہے پرانے پتوں کی، جو خاک ہو گئے پر شاخ سے جدا نہ ہوئے۔ یہ بات الگ ہے میرا قاتل بھی وہی تھا، اس شہر میں تعریف کے قابل بھی۔ 3.5 اصرار نہ کر میرے خرابے سے چلا جا، مجھ پر کسی آسیب کا دل آیا ہوا ہے۔ اچھا یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ الف 4 منٹ ہو گئے۔ ایسے ہی سلسلہ ہے تیرے بام و در کے ساتھ، مسجد ہو جس طرح کوئی غالب کے گھر کے ساتھ۔ ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں۔ نون نظر بد سے بچائے اسے مولا کہ وہ شخص، جس جگہ اور ہوں خاموش وہاں بولتا ہے۔ کتنا دشوار ہے یوسف سی امانت رکھنا، قافلہ کوئی بھی گزرے تو کنواں بولتا ہے۔ بھائی 5 منٹ ہو گئے 10 میں سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کس نے ہاتھ پیشانی پہ رکھا، ہماری نیند پوری ہو گئی ہے۔ یوں سر پھری ہوا کے مقابل بھی آئیں گے، اب بام و در سے نکلیں گے سہمے ہوئے چراغ۔ غین چراغ، غین غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشعلے لے کر، محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسماں جیسے۔ یہ نرم نرم ہوا جھل ملا رہے ہیں چراغ، تیرے خیال کی خوشبو سے بس رہے ہیں دماغ۔ پھر سے غین۔ غروب خاور سے کچھ ہی پہلے جدا ہوئے ہم، وہ وقت گرچہ زوال کا تھا کمال کا تھا۔ الف اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ عجیب عجیب عجیب۔ اپنے معیار سے گرنے نہیں دیتے خود کو، یہ بڑے لوگ خطائیں بھی بڑی کرتے ہیں۔ بہت اچھے۔ نظر کے ساتھ سخن کو دوبارہ تازہ کیا، کسی نے پڑھ کے پرانا شمارہ تازہ کیا، بہت اداس لگی ریت خشک ہوتے ہوئے، پھر ایک لہر نے آ کر کنارہ تازہ کیا۔
الف. اس شعر کے بعد 3 منٹ کا کاؤنٹر سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. جی آنکھیں تمہارے ہاتھ پہ رکھ کر میں چل دیا, ہاں اب تم پہ منحصر ہے کہ کب دیکھتا ہوں میں. نون. ہاں بھائی کاؤنٹر سٹارٹ ہو چکا 3 منٹ کا. نئی جو نسل ہے اس کو بھی دان کر دینا. اچھا. ہمارے خواب, ہمارا لہو, ہمارے چراغ. غین. غیرت موج اسے ساحل پہ لا کے پھینک گئی, ڈوبنے والے نے جب شور مچانا چاہا. الف. اس بچے کی عید نہ جانے کیسی ہوگی جس کی جنت ننگے پاؤں پھرتی ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ بہت اچھے. اچھا رکیں ایک سیکنڈ. اپنے شعر میں اب آپ نے جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ جفا یا جفائے یا جفا. پڑھے کوئی شعر. جی آپ بھی سوچ لیں ایسا. کوئی نہیں. جو پہلے سنا آپ چلو دونوں میں سے جو پہلے سنائے. تمہیں آتا ہے پڑھو. ایک پھر کے دیکھنے میں گئی سینکڑوں کی جان, تیری ہر ایک ادا میں بھری ہے جفا غرض. اب آپ سنا سکتے ہیں جفا سے کوئی شعر. جفا سے کوئی شعر آپ سنا سکتے ہیں آپ, چونکہ اب تو ایکول ٹائم مل گیا نا دونوں کو سوچنے کا. چلیں, ورنہ پہلے یہ تھا کہ آپ نے ان سے کہا جب تک انہوں نے سوچ لیا, اب تو دونوں کو ایکول ٹائم مل گیا. ٹائم کرو وسیم. چلے جی اب ہو گیا مقررہ وقت ختم. 5 سیکنڈ میں اگر آپ جفا سے شعر سنا سکیں. 5 3. جی غیرت. غیرت کا لفظ ہو. غیرت جو پہلے سنا دینا. ذکر اس غیرت مریم کا جب آتا ہے فراز, گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں. واہ. غیرت کا کوئی شعر ہے. غیرت. غیرت پہ لفظ غیرت ڈالیں بیچ میں. پڑھ چکا ہوں. ہاں سناؤ. غیرت پڑھ چکے ہیں. چلیں سنا دیجئے. خیر ہے. غیرت موج اسے ساحل پہ لا کے پھینک گئی, ڈوبنے والے نے جب شور مچانا چاہا. ٹھیک. تشنگی. ہاں یہ ہوئی نا بات. تشنگی. کسی کم ظرف کے ہاتھوں سے پانی تک نہیں پیتا. اچھا. بشر اپنے وقار تشنگی کا ساتھ دیتا ہوں. کیا بات. واہ بہت اچھا. چلو بیٹا کوشش کرو. اگلا بتائیں. 20 سیکنڈ رہ گئے ویسے ہی. 25 سیکنڈ. بتائیں کوئی اور لفظ. نہیں پہلے کاؤنٹ تو کرو. ہاں نہیں وہ نہیں بتا رہا. نہیں پا رہا. چلیں پھر بھی میں فارمیلٹی پوری کرتا ہوں. تشنگی بڑھنے لگی تھی اس قدر, اچھا میں نے اپنا ہاتھ پانی کر لیا. ہاں جی. یہ اپنا شعر تو نہیں ہے کہیں. اچھا ہے. شاباش شاباش. ایک اور لفظ آخری. اچھا. شورش. شورش جو پہلے سنا دے. شورش. ہاں. شورش سے دور ہواؤں کا, پیکر ہوں ماں کی دواؤں کا. واہ واہ. شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا, ایسا سکوت جس پہ تقریر بھی فدا ہو. واہ بہت اچھے. ہاں بھائی بہت اچھے. پیکر. پیکر کا لفظ. پیکر. آخری سمجھ لیجیے اسے. آخری. یا ہے بھی وقت آپ کے پاس. وقت تو ختم ہو گیا. پیکر پہ. جی پیکر. وقت ختم ہو گیا. جنید بھائی کے بیان سے کٹے گئے. ایکشن ہے. 5 سیکنڈ میں اگر پیکر پہ کوئی شعر شروع کر دے. 5 پیکر. پیکر. ہاں کہاں سے بات ہے. ہاں اچھا شعر ہے پیکر. چلیے ٹھیک ہے. چلے بھائی فیصلہ ہو گیا. دیکھیں اب یہ مجبوری ہے کہ ہمیں اس طرز سے اس انداز سے کچھ نہ کچھ نازل کرنا ہے. سرپرائزز دینے ہیں کیونکہ آپ سب اچھی ٹیمیں ہیں, آپ سب کی اچھی تیاری ہے, آپ سب بڑے عمدہ اشعار پڑھ رہے ہیں. تو بظاہر تو سچی بات ہے میرے اختیار میں ہو تو اب جتنی ٹیمیں ہمارے پاس آ گئی ہیں ان سب کو ایک ایک گاڑی ہم یہاں سے دے کے بھیجیں. یعنی آپ سب ڈیزرو کرتے ہیں. اب مقابلہ سمجھ لیجیے کہ تھوڑا بہت قسمت کا بھی ہے, تھوڑا بہت ذرا زیادہ تیاری کا اور ذرا برمحل اور برجستہ آپ کو جو شعر سمجھ میں آتا ہے اس کا. تو آج جس انداز سے جنید بھائی نے مداخلت کی جو کہ مداخلت بے جا بالکل نہیں تھی اس کے مطابق پنجاب یونیورسٹی
اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ٹیم فاتح قرار پاتی ہے. اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی عمدہ مقابلہ آج دوسری ٹیم کی جانب سے بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. لیکن ظاہر ہے قسمت بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے, وقت بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے, ذرا تھوڑی سی زیادہ تیاری. تو حبیب آئل کی کار کے لیے کوالیفائی کیا ہے پنجاب یونیورسٹی اور کی ایم یو لاہور. مشتاق احمد صاحب اور احمد طلال آصف صاحب نے بہت ساری تالیاں. اور کیوں کوالیفائی کیا کہ انہوں نے حبیب آئل کی کار کے لیے, کیوں موبائل کی گاڑی ہے؟ ارے بھائی حبیب آئل کی گاڑی ہے, کیوں کوالیفائی کیا؟ کیوں موبائل کی؟ یار آپ سے بس ججمنٹ ہی کروائیں گے بھائی, اس لیے کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا. اے میرے رب, واقعی خالی دامن لیے آ گیا ہوں, میرے اس دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے. سب اونچا بولے آمین. میرے معزز حاضرین و ناظرین, اللہ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. یہ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ذہنی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا سمجھ لیں کہ جس کا بندہ رحمت للعالمین ہو, اس کا رب کیا ہوگا؟ رب العالمین. اور وہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا, ہم نے سمجھا کہ یہ عبادت کی کثرت کا مہینہ ہے, جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کثرت عبادت کے ساتھ ساتھ عملی ریاضت کا بھی مہینہ ہے. ریاضت کیسی ریاضت؟ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کے باوجود ہم کچھ نہیں کھاتے اور نہ پیتے, جبکہ کوئی دیکھنے والا ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتا, اس کو نظر بھی نہیں آ رہے. کیوں نہیں کھا رہے, کیوں نہیں پی رہے؟ کمرے میں جا کے چھپ کے بیٹھ جاؤ, کوئی نہیں دیکھ رہا. پھر کیوں کھا پی نہیں رہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کوئی اور دیکھے نہ دیکھے, مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے یہ نہ دیکھا کر کہ تو چھوٹا گناہ کر رہا ہے یا بڑا گناہ کر رہا ہے, تو یہ دیکھا کر کس کے سامنے کر رہا ہے. بس یہی احساس ہمیں روک کے رکھتا ہے. ریاضت یہی ہے کہ ہم رمضان میں اس علم کو یقین بنا کر دل میں راسخ کر لیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. پورا رمضان اس ریاضت سے گزر کر اگر اسی یقین کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو یہی تقوی ہے. تقوی خوف خدا کا نام ہے. اس بات سے ڈرا جائے کہ کہیں محبت کرنے والا رب ناراض نہ ہو جائے. ہم نے تو بس محبت کا نام سنا ہے. کیا ہے محبت؟ کیسے ہوتی ہے محبت؟ آئیے ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے محبت کر کے محبت کرنا سکھایا. مجھے اس وقت مفتی تقی صاحب کا ایک کلام میں نے پڑھا تھا, اس کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا, متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. محبت کیا ہے, محبت کیا ہے, محبت کیا ہے, بسا لینا کسی کو دل
बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना। कदम है राहे उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी। कदम है राहे उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी। यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। मोहब्बत क्या है, मोहब्बत क्या है। जिन्होंने मोहब्बत करके मोहब्बत, शुक्रिया मेरी जान, जिन्होंने मोहब्बत करके मोहब्बत करना सिखा दिया। हज का मौका था, हज्जाज लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हज के लिए तशरीफ लाए थे, मगर तलबिया यानी लब्बैक नहीं पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा कि सब लोग कह रहे हैं कि ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, आप ऐसा क्यों नहीं फरमाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया, मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहूं लब्बैक मैं हाजिर हूं और जवाब आए ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं। ओह, ये कौन कह रहा है। लोगों के इसरार पर आपने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बस इतना कहना था कि बेहोश हो गए। कई दिन तक इसी कैफियत में रहे। ये उन ज़ैनुल आबिदीन की बात हो रही है जो आबिदीन की जीनत हैं। फिर हमें सोचना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ के सामने किसी कारी ने बहुत खुश इल्हानी से कुरान की तिलावत फरमाई। आपने फरमाया मेरे बच्चे के नज़दीक जाकर तिलावत करो, लेकिन सूरह अल-क़ारिया ना पढ़ना, क्योंकि वो खशियत इलाही की वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कारी को यकीन ना आया, उसने वहाँ जाकर सूरह क़ारिया की तिलावत शुरू करी। बस क्या था, बेटे ने चीख मारी और उसकी रूह जिस्म से परवाज़ कर गई। अल्लाहु अकबर। इमाम अबू हनीफा के मुतालिक तारीख में लिखा है कि आप रात गए अल्लाह के हुजूर अपनी बंदगी पेश फरमाते, अपनी सफ़ेद रेश दाढ़ी को पकड़ कर कहते, ए अल्लाह नौमान इस काबिल नहीं कि बख्शा जाए, बस उसकी दाढ़ी की सफ़ेदी पर रहम खा और माफ़ कर दे। फिर कहते, अगर क़यामत के दिन मैं बख्शा गया तो बहुत ताज्जुब की बात होगी। हज़रत मारूफ करखी का गुज़र एक सक्का के पास से हुआ जो अपने मशकीज़े में पानी लेकर जा रहा था और कह रहा था, जो मेरा पानी पिएगा उस पर अल्लाह की रहमत होगी। मारूफ करखी उस वक़्त नफली रोज़े से थे, आपने बढ़कर पानी पी लिया। किसी ने कहा, हज़रत आपका तो रोज़ा था। फरमाया, हाँ रोज़ा तो था, मगर इसकी दुआ की उम्मीद पर मैंने ऐसा किया, शायद अल्लाह मुझ पर भी रहम फरमाए। हाँ रोज़ा फिर रख लूँगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने एक दरवेश का तज़किरा किया और फरमाया कि मैंने इस दरवेश की ज़ियारत की जिसका एक पैर कटा हुआ था। पैर कटने की वजह पूछी तो सुने दरवेश ने क्या कहा। दरवेश ने कहा, एक मर्तबा गलत इरादे से पैर घर से बाहर निकाला, किसी गलत इरादे से। अचानक ख्याल आया, मेरा रब मुझे देख रहा है, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है और मैं उससे बगावत कर रहा हूँ। बस ये ख्याल आते ही मैंने इस पैर को काट कर जिस्म से ही जुदा कर दिया। हज़रत सर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 30 साल से एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने की वजह से अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ। किसी ने वजह पूछी, आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। आपने फरमाया, बाज़ार में आग लग गई थी, एक आदमी ने मुझसे कहा कि आपकी दुकान बच गई है, इस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने मुसलमान भाइयों के
दुख को महसूस ना किया और अपनी दुकान बचने पर खुशी का इजहार किया, वो एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना था कि मैं आज तक पशेमान हूँ। हाँ, सिर्री सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम अल्लाह के वली थे कि जिनके मुरीद और खलीफा हज़रत जुनैद बगदादी रहमुल्लाह, हज़रत सिर्री सिख्ती रहमुल्लाह फरमाते हैं कि मैं दिन में कई मरतबा अपना चेहरा देखता हूँ कि अल्लाह की नाफरमानी के बायस स्याह तो नहीं हो गया। अल्लाहु अकबर। सोचो इन अल्लाह वालों का ये हाल है, हम किस मस्ती में मस्त हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। बस अजीज़ों, हज़रत इब्राहिम बिन अदम की बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि किसी ने पूछा क्या फरमाते हैं, आप क्या करते हैं? मेरे पास 400 सवारियां हैं, जब नेमत मिलती है तो शुक्र की सवारी पर अल्लाह के हुजूर पेश होता हूँ, जब फरमा बरदारी करता हूँ तो इखलास की सवारी पर पेश होता हूँ, जब खफा का मुर्तकिब होता हूँ तो नदामत और तौबा की सवारी पर हाजिरी देता हूँ, जब मुसीबत आती है तो सब्र की सवारी पर अल्लाह के हुजूर पेश होता हूँ। बस अल्लाह के हुजूर खुद को पेश कर दो अल्लाह के हुजूर इंतहाई आजी और नदामत के साथ। मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, दिले मग़मूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे, मेरा ज़ाहिर सवर जाओ ए इलाही, मेरा ज़ाहिर सवर जाओ ए इलाही, मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मैं वहदत पिला मखमूर कर दे, मोहब्बत के नशे में चूर कर दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हो मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए। फाइनल, पहला फाइनल, पहला मेगा फाइनल, ठीक है जी। अच्छा, यानी कल हम ये अपने जो स्पीच कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन होता है इसकी आखिरी नशिस्त करेंगे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आज जो 5 मुकर्रिरीन उनमें से आप लोग कितने सेलेक्ट करेंगे? नहीं, ये पांचों कल आज मुबाहिसे में पांचों के पांचों बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देंगे, इनका टोटल, और कल एक्सटम्पूर पर अपनी परफॉर्मेंस देंगे और उन दोनों के टोटल पर फाइनल रिजल्ट। ओके, तो आज फाइनल हो रहा है, इसका मतलब आज फाइनल है, पहला फाइनल हो रहा है, पहला फाइनल आज हो रहा है। करारदाद है ए ज़मीने वतन हम गुनाहगार हैं। पहले फाइनल के पहले मुकर्रिर जो कि इस करारदाद की हिमायत में बात करेंगे, अबू तलहा निसार, कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट से आपका वक्त शुरू होता है अब।
جناب والا پیش کردہ قرارداد کا سب سے اہم لفظ زمین وطن، اگر زیر کے رشتے تو جدا کیا جائے تو زمین مطلب کہ ماں اور وطن اس کا بخشا ہوا دودھ ہے، اور اگر جوڑ کے بھی پڑھا جائے تب بھی مطلب دھرتی ماں ہے۔ ہم مطلب کہ قوم، گناہگار گناہ سے نکلا ہے، مطلب کہ وہ عمل کرنے کا ارتکاب کر لے انسان جس کی وجہ سے ماں کا دودھ حرام ہو جائے، اور کرنے والا گناہگار جس کی نحوست کی وجہ سے زمین اموات اگلے، آسمان عذاب برسائے، اور کائنات کے اندر یہ بات رقم ہے کہ ظلم کے خلاف خاموشی سب سے بڑا گناہ ہے۔ مطلب کہ ہم نے خورد آباد کی ماں کو جلتا ہوا مرتا ہوا دیکھا، حتیٰ کہ گولیوں کی وجہ سے ماں کی گود کے اندر چھپا اس معصوم بچے کو شہید ہوتا ہوا دیکھا، مگر ہم خاموش رہے۔ ہم نے شاہزیب کے قاتل کو وکٹری کا نشان بناتے ہوئے دیکھا، مگر ہم خاموش رہے۔ حتیٰ کہ جناب والا ریمن ڈیوس قوم کے قاتل کو عزت سے رخصت ہوتے ہوا دیکھا، مگر ہم خاموش رہے۔ منیب اور مخیز کی لاش کو لٹکتا ہوا دیکھا، مگر ہم خاموش رہے۔ حتیٰ کہ غربت کے نام پر پینشن کی قطار میں بزرگ کو مرتا ہوا دیکھا، مگر ہم خاموش رہے۔ حتیٰ کہ جناب والا اسی اسمبلی کے سامنے جس میں قوانین بنتے ہیں ان حضرت انسان کو جلتا ہوا دیکھا، مگر ہم خاموش رہے۔ معصوم بچوں کے تختے کے معصوم بچوں کے گلے کے اندر جناب والا برائے فروخت کا تختہ لگتا ہوا دیکھا، مگر ہم خاموش رہے۔ اندرون سندھ اور پنجاب کے اندر ماؤں بہنوں کے ہاتھ سے اپنی اولادوں کو ذبح و زندہ دفن ہوتے ہوئے دیکھا، پھر بھی ہم خاموش رہے۔ حتیٰ کہ جناب والا عزت انسان نے اپنی عزت کی خاطر کنویں میں چھلانگ لگا لی اور حکومت وقت کو بے بس لاچار دیکھا۔ ایٹمی طاقتوں پر شور مچانے والے سوال پوچھتا ہوں، 5 سالہ سنبل کی عزت بچا لی کیا ایٹم بم نے، کیا طاقت نے، کیا فوج نے، یا حکومت نے، یا عدالت نے؟ ان تمام لوگوں کی بے بسی کی خاموشی کی وجہ سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، اے زمین وطن ہم گناہ گار ہیں۔ جناب والا آگے بات بڑھاتے ہیں، ہم نے جنید جمشید کو فرقہ واریت کے نام پر ہونے والے قتل میں قاتلانہ حملے میں دیکھا، مگر خاموش رہے۔ اقرار الحسن کو حق کی پاداش میں قید ہوتے ہوئے دیکھا، مگر ہم خاموش رہے۔ عابد علی امنگ کو فن خطابت کے نام پر روسٹم سے اتار کر زد و کوب ہوتے ہوئے دیکھا، مگر ہم خاموش رہے۔ اقرار وسیم بادامی کو جناب والا موت دکھا کر لٹتا ہوا نظروں کے سامنے دیکھا، مگر کرنے والا بھی اور دیکھنے والا دونوں گناہگار ہیں، مگر ہم تو توبہ کرتے ہیں، کیونکہ گناہگار اگر توبہ کر لے شرک کے علاوہ سب معاف ہے۔ ان کو کس بات کا اکڑ ہے؟ اگر ان کو اکڑ آسکر کا ہے تو بے بسی دکھائی گئی، اگر نوجوانوں کا ہے تو پشاور کے نوجوان نے گولڈ میڈلسٹ ہونے کے باوجود بھی نوکری نہ ملنے کی بنیاد پر خودکشی کر لی۔ ہاں اے وطن، جناب ہمارے آج کے اگلے مقرر، آج کے ہمارے پہلے فائنل کے 2 نشستوں کی فائنل کی، انہی میں سے کوئی گاڑی جیت کر جائے گا آخری میں، اور آج پہلا مقابلہ ہے، کل ایکسٹمپور مقابلہ ہوگا، دونوں کی کمبائنڈ مارکنگ پہ نمبرز دیے جائیں گے۔ محمد کفیل صاحب اس قرارداد کے اگینسٹ بات کریں گے، تعلق ہے آپ کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے۔ جناب صدر علی وقار، آج اس ایوان میں پیش کردہ قرارداد اے زمین وطن ہم گناہ گار ہیں میں 3 الفاظ اہمیت کے حامل ہیں۔ وقار، زمین وطن سے مراد یہ پاکستان، ہم سے مراد اس قرارداد میں وہ 2% لوگ ہیں جو باقی 98% لوگوں سے الگ ہیں، اور گناہ گار سے مراد وہ شخص ہے جو آئین، قانون اور مذہب کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو وقار، منطق کی بنیاد پر اگر کوئی شخص ان تینوں چیزوں کی پاسداری نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو وقار، اب میں اپنے دلائل کے ذریعے یہ ثابت کروں گا کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، کیونکہ وقار اگر ہم بزدل تھے تو پھر ہم نے کیسے ہندوستان کی سرزمین کو 30 لاکھ لوگوں کے خون کا نذرانہ پیش کر کے پاک کیا اور اس کا نام پاکستان رکھا؟ اگر ہم مذہب کے گناہ گار تھے تو ہم نے کیسے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی کیوں رکھا؟ اگر ہم معیشت سے بے نیاز تھے تو پھر ہم نے ایک کامیاب ترین معاشی منصوبہ کیسے بنا ڈالا؟ وقار، اگر یہ قوم قیادت کو چننے سے ناواقف تھی تو انہوں نے کیسے ہندوستانی بنیے کو چھوڑ کر ایک محمد علی جناح کو اپنا لیڈر قرار دیا؟ وقار، اگر یہ لوگ روایت کو نہیں سمجھتے تھے تو پھر انہوں نے عدلیہ کا افتخار بلند کرنے کے لیے ہر غیر جمہوری طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر سیسا پلائی دیوار کیوں بنے؟ وقار، اگر یہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے تو پھر وقار ہر ایٹمی دھماکے کے ساتھ ہمارے تشخص کو بچانے والے لوگ بھی یہی تھے۔ اور وقار، اگر یہ مائیں بانٹ تھیں تو پھر انہوں نے کیسے عبدالقدیر خان عبدالسلام اور عرفات کریم جیسے دماغوں کو جنم دیا؟ وقار، میرے مخالفین نے یہاں آ کر کہا کہ بچوں کے گردنوں میں برائے فروخت کی تختیاں لگی ہوئی ہیں، مگر وقار وہی عبدالستار ریدی انہی بچوں کے لیے ایک چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی کھول کے رکھا ہوا ہے۔
میرے دوست یہاں آ کر کہے کہ ہم نے اپنے اگر تشخص کے لیے قربانی نہیں دی تو زیوکار یہ وہی قوم ہے کہ جس نے اپنے تمام تر مفادات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اپنے دہشت گردوں کو دھول چٹانے کے لیے آپریشن ضرب عزم کا ساتھ دیا. زیوکار یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے طیاروں کا رخ زمین پر موڑا اور اپنے سینوں پہ بم باندھ کر دشمن کو یہ ثابت کیا کہ ہم اپنا تشخص بچانا جانتے ہیں. اور زیوکار اسی کراچی کے چودھری اسلم نے اپنے سینے پر گولی کھا کر یہ ثابت کیا کہ ہم گناہگار نہیں ہیں بلکہ ہم نے اس قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. تیسرے مقرر جو اس کی فیور میں بات کریں گے عثمان ملک، تعلق آپ کا آدم جی سائنس کالج سے ہے. جناب عثمان صاحب. صدر زیوقار مخالف سمت سے مقرر آئے اور کہنے لگے کہ وہ پہلے کی دلیلیں دینے لگے. میں ان کو بتاتا چلوں کہ اس قرارداد میں شامل لفظ ہیں ثابت کرتا ہے کہ یہ جو قرارداد ہے وہ پاکستان بننے کے بعد کی مثالیں ہیں، اس وقت کی نہیں. یہ آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے 30 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن جناب والا یہاں پر لفظ ہے اس کو مسترد کرتا ہے. جناب والا مخالف سمت سے آنے والے مقرر کا تعلق لاہور سے تھا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب لاہور میں ماڈل ٹاؤن کا سانحہ پیش آیا تو اس وقت یہ کہاں تھے؟ اگر تو یہ خاموش تھے تو پھر یہ بھی گناہگار ہیں. جناب والا اب اگر اس قرارداد کو جانچیں، جناب والا قرارداد میں موجود پہلا لفظ زمین وطن یعنی کہ ملک پاکستان، قرارداد میں موجود دوسرا اہم لفظ ہم یعنی میں، آپ اور اس سرزمین پاکستان پر بسنے والا ہر پاکستانی، قرارداد کا تیسرا اہم لفظ گناہگار یعنی وہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو. جناب والا ہم نے ہمیشہ سے ہی گناہ سرزد کیے. جناب والا 48 میں ہم جانتے تھے کہ قائد اعظم کی طبیعت خراب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو جس ایمبولنس میں روانہ کیا وہ خراب تھی. جناب والا 1956 میں جب مادر ملت کے مخالف آنے والوں نے ایک کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کر کہا تھا کہ یہ مادر ملت اپنی الیکشن کیمپین چلاتی ہیں تو ہم نے ان کا ساتھ دے کر ثابت کیا تھا کہ ہم گناہگار ہیں. جناب والا 71 میں اقتدار کی ہوس میں ہم نے اس ملک کو 2 لخت کیا تھا، ہم نے ثابت کیا تھا کہ ہم گناہگار ہیں. جناب والا اس کے بعد اس ملک کی پہلی وزیر اعظم خاتون بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. ہم نے ثابت کیا کہ ہم گناہگار ہیں کہ جب اس سرزمین پر مفتی شامزئی، ساحر لدھیانوی، خرم زکی اور امجد صابری جیسے لوگوں کو سر عام قتل کیا گیا تو ہم نے ثابت کیا کہ ہم قانونی گناہگار ہیں. اور جناب والا پھر ہم معاشی گناہگار بھی ہیں کہ جب ہم نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا پرچم سرنگو کیا اور 2.7 ملین ریال کی کرپشن کر کے حج جیسے امر کبھی پاس نہ رکھا تو ہم نے ثابت کیا کہ ہم گناہگار ہیں. اور جناب والا آخر میں ہم اخلاقی طور پر سب سے بڑے گنہگار ہیں کہ جس ملک کے وزیر اعظم کے نام پر بینک شیفرڈ اور شیمروک نامی آف شور کمپنیاں ثابت ہوتی ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں 2 ارب کی ٹرانزیکشن ثابت ہوتی ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں تو ثابت کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں. اور اس قرارداد کی مخالفت کرنے آ رہے ہیں شعیب عزیز صاحب، تعلق ہے جن کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے. جناب شعیب صاحب. صدر علی وقار، قرارداد ہے اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں. زمین وطن کے گناہگار زمین وطن کے غدار ہوتے ہیں اور ہم زمین وطن کے وفادار ہیں، گناہگار نہیں. قرارداد مسترد. علی وقار، اس قرارداد میں موجود لفظ ہم سے مراد میں، آپ، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج پیدا ہونے والے بچے سے لے کر اس مٹی میں دفن شہداء سب کو گناہگار کہنا قرارداد کے مخالف ہے. علی وقار، میں قرارداد کی نفی کرتا ہوں. قانون فطرت ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو پھر لفظ ہم لگا کر لٹیرے اور ایماندار کو برابر گناہگار کیسے کہا جا سکتا ہے؟ قرارداد مسترد. علی وقار، اے ارض زمین، ہم نے گھاس اور پتے کھا کر ایٹمی قوت بنایا اور تیرا دفاع ناقابل تسخیر بنایا. ہم وفادار ہیں، گناہگار نہیں. ہم نے 2.5 لاکھ افغان مہاجرین کو روٹی اور چھت دی. ہم نے بوسنیا، برما اور نائجیریا کے مسلمانوں کے زخموں کا مرہم بنے. ہم مددگار ہیں، گناہگار نہیں. علی وقار، جب زلزلہ آیا تو ہماری ماؤں نے اپنے کانوں کے جھمکے اتار کر ان کو چھت
کتاب اور روٹی فراہم کی. ہم مددگار ہیں, گناہگار نہیں. علی وقار, ہم وہ قوم ہیں کہ جہاں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے والے اقرار موجود ہیں. ہم صادق ہیں, گناہگار نہیں. علی وقار, یہاں پر آ کے میرے مخالف نے کہا کہ ہم قانونی گناہگار ہیں. قانون کی حفاظت کرنے کے لیے سڑکوں پر 1 لاکھ کالے کوٹ نکالنے والے ہم لوگ ہیں. ہم قانون کے بھی وفادار ہیں. علی وقار, ماڈل ٹاؤن سانحے کی بات کی گئی تو ماڈل ٹاؤن سانحے کے بعد 90 دن سڑکوں پر بیٹھنے والے, جھوٹ کو جھوٹ کہنے والے ہم لوگ ہیں. ہم وفادار ہیں, گناہگار نہیں. علی وقار اور میرے تمام سیاستدانوں کو میرے مخالف نے آ کر کرپٹ کہا تو شاید یہ شہر کراچی کے لوگ بے وفا ہیں. یہ شبینہ طلعت کو بھول گئے کہ جو 5 سال اقتدار میں رہی, لیکن علی وقار آج بھی ایس ایم پبلک سکول کراچی میں 11,000 ماہوار پر قومی زبان سکھا رہی ہے. ہم گناہگار نہیں, ہم ایماندار ہیں. علی وقار, میں اس قوم کو کہنا چاہوں گا کہ ہم ایماندار قوم ہیں. ماشاءاللہ. اور ہماری آج کی آخری مقررہ ہے ام پروا, جو کہ اس قرارداد کی مخالفت کریں گی. تعلق ہے آپ کا جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے. قرشی کا آج کا سوال ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں کتنے سال تبلیغ فرمائی؟ کل کی قرشی کی ونر ہیں سائمہ آصف کراچی سے. جی فروا. آج کی پیش کردہ قرارداد ایک قرارداد نہیں بلکہ ایک صدا ہے, ایک اقبال جرم, ایک اعتراف جرم ہے. علی وقار, جو جرم کا اقبال کرتا ہے, جو جرم کا اعتراف کرتا ہے, اسے مجرم کہا جاتا ہے. اس کا مطلب آج مجھے میری مباحثے میں لڑائی ایک مقرر سے نہیں بلکہ کچھ مجرموں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں. علی وقار, گناہ کا مرتکب جو ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے. اس قرارداد کو منطقی طور پر تو اسی وقت رد ہو جانا چاہیے تھا جب کچھ شخصیات کا وہاں سے ذکر کیا گیا اور ان کے کیے ہوئے گناہوں کو اور جرائم کو پورے قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی. علی وقار, اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں گناہگار کون ہے, پھر آئیے چلتے ہیں 1947 پر کہ جب لاشیں گری, عزت پامال ہوئی, ٹرینیں کی ٹرینیں قربان ہوئی, لیکن پھر بھی ہم یو پی سے بہار, بہار سے امرتسر سے اے وطن تجھ تک آئے. ہم پاکستانی ہیں, ہم گناہگار نہیں. پھر 65 کی جنگ میں سر پر کفن باندھ کر ہم نے تھر پار کر کے صحراؤں میں اپنے خون سے وہ باب رقم کیے جو قیامت تک آزادی کے متوالوں کے سینوں کو گرماتے رہیں گے. ہم گناہگار نہیں, ہم خدمتگار ہیں. گناہگار کون ہے اصل میں, ان سے پوچھئے. پھر 71 میں بنگالیوں کا ذکر کیا گیا. بنگالیوں کو چھوٹا کالا کہہ کر ہم نے نہیں دھتکارا. گناہگار وہ ہے جس نے انہیں چھوٹا کالا کہا اور ان کو دیوار سے لگا اور یہ کہا کہ مجھے بنگالی عوام نہیں بلکہ بنگال کی زمین چاہیے. گناہگار وہ ہے, گناہگار ہم نہیں. پھر 79 میں علی وقار پھر 79 میں جمہوریت کے نام پر جب ہم نکلے تو کبھی بھبی جالب پر ڈنڈے برسائے گئے, کبھی اعتزاز احسن کو پابندے سلاسل کیا گیا. ہم تو جمہوریت پسند لوگ ہیں, ہم تو جمہوریت کے نام پر لکھ لیتے. دراصل گناہگار وہ ہے جس نے پاکستان کی جمہوریت کو تختہ دار پر لٹکایا کہ سی 130 میں مرنے کے باوجود اس کے گناہوں کا ازالہ نہ ہو سکا. علی وقار, پھر 79 میں ہی افغانستان کے نام پر, جہاد کے نام پر ہمارے بچوں کو افغان آنکھ میں جھونکا گیا. لیکن ہم گناہگار نہیں, ہم تو وفادار ہیں. گناہگار وہ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ میں جلال آباد سے روسی ٹینک پر بیٹھ کر آؤں گا اور اسلام آباد فتح کروں گا. اور یہی لوگ آج بھی ہمارے ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں اور خود کو افغان ذاتے کہتے ہیں. دراصل گناہگار یہ لوگ ہیں. علی وقار, پھر 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے, 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد ثانیہ پہ ثانیہ ہوتا ہے, پاکستان کربلا بن جاتا ہے, ہم قربان ہوتے ہیں, ہم پامال کیے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. تو پھر آج 20ویں صدی میں امجد صابری کے جنازے میں 50,000 لوگ شرکت کر کے اور یہ نعرہ لگا کے کہ ظالموں جواب دو, خون کا حساب دو, یہ کہہ کر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف آوازیں اٹھانے والے ہیں, ہم وفادار ہیں, ہم خدمتگار ہیں, ہم گناہگار ہیں. زبردست. آئیے جناب تمام مقرر. جناب جنید جمشید صاحب, وقت بالکل بس ختم ہو گیا ہے آلریڈی, بس شارٹ کامنٹ. کیا آپ لوگ آج بھی رینکنگ دیں گے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یا کل کمبائنڈ کر کے کریں گے؟ بھائی ہم تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ ان پانچوں کی رینکنگ انورس ہوگی. پہلے والے کو 5 نمبر ملیں گے, سیکنڈ والے کو 4 ملیں گے, تھرڈ والے کو 3 ملیں گے, فورتھ والے کو 2 ملیں گے اور 1 والے کو 5 ملے, ففتھ والے کو 1 ملے گا. اسی طرح کل کی 5 کی پوزیشن ہے, دونوں کو کمبائنڈ کریں گے اور پوزیشن اناؤنس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چلیں تو اب آپ ماہ رمضان